ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. میرے دینی محترم بھائیوں، بزرگوں، قوم و ملت کے نوجوانوں، پردہ نشین میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ مبارک مہینہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا ایک سال بعد آتا ہے، جو عقیدے کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے انسانیت کی بڑی تربیت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں، نمازوں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، ہر جگہ ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے یہ مہینہ جب چلا جاتا ہے ایسا لگتا ہے ساری رونقیں اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا. اس کے بعد پھر ہم جہاں پہلے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. سب سے زیادہ اللہ تعالی کو اپنے بندے کا جو عمل محبوب ہے، پسندیدہ ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالی جس عمل کو پسند کرتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ جس پر ہمیشگی ہو، گرچہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو، استقامت کے ساتھ وہ عمل کیا جائے، اللہ اس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ نے ان نمازیوں کی تعریف کی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا یہ استقامت نہیں ہے، ہمیشہ نماز پڑھنا یہ استقامت ہے. سچ بولنا یہ استقامت نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا یہ استقامت ہے. حلال کھانا یہ دین نہیں ہے، ہمیشہ حلال کھانا اور ہمیشہ حرام سے بچنا یہ دین ہے اور یہ استقامت ہے. موڈ میں آیا تو آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، موڈ میں نہیں آیا
عمل کرنا بند کر دیا، یہ استقامت نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نوجوان صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کنت شابا وانام فی المسجد۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں مسجد میں سوتا تھا، کبھی دل میں آیا تو تہجد کی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، استقامت اس عمل پر نہیں تھی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو امام بخاری نے بیان کیا ہے صحیح بخاری میں۔ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں میں دیکھتا ہوں ان ملکین اخذانی، دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، ایک فرشتے نے میرا دایاں بازو پکڑ لیا، دوسرے فرشتے نے میرے بائیں بازو کو پکڑ لیا، وَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، اور وہ دونوں مجھے پکڑ کر جہنم کے کنارے لے گئے۔ اللہ اکبر، خواب دیکھ رہے ہیں، دہتی ہوئی جہنم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے دیکھا جہنم میں مخلوق کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، میں بار بار اللہ سے درخواست کرنے لگا، یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ فرشتے مجھے اس طرح سے پکڑے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ دھکا دیں گے اور سیدھا میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، لگتا تھا وہ ان کا لیڈر ہے، اس کے اختیارات کچھ زیادہ ہیں۔ بولا کس کو تم نے پکڑ کے رکھا ہے، کیوں پکڑا ہے اسے چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس فرشتے نے مجھے ان سے چھڑایا، اور جیسے ہی انہوں نے چھوڑا میری آنکھ کھل گئی۔ اب میں بہت پریشان تھا، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے تھی، اور تعبیر بھی کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں گیا پوچھنے کے لیے کہ میرے اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ دیکھا بڑے بڑے صحابہ آپ کی مجلس میں موجود ہیں، ہمت نہ ہوئی، پوچھا نہیں۔ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، چلو بہن کے گھر چلتے ہیں۔ بہن کون ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، عمر کی بیٹی، پیارے نبی کی بیوی۔ کہا میں بہن کے گھر گیا اور کہا آپا میں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میرا سکون چلا گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھ لیجیے۔ حضرت حفصہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لائیں گے میں تمہارے خواب کا ذکر کر دوں گی۔ وہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت حفصہ نے عبداللہ کے خواب کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت عبداللہ جب دوبارہ بہن کے گھر جاتے ہیں، پوچھا آپا کیا ہوا میرے خواب کا؟ پوچھا تھا اللہ کے نبی سے؟ ہاں پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرے خواب کی تعبیر ایک جملے میں بتا دی، کہا ان عبد اللہ رجل صالح ولو کان یصلی من اللیل۔ کہا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، مگر کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا۔ میرے بھائیوں ان دنوں جو ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں یہی تہجد کی نماز ہے،
یہی صلاۃ اللیل ہے، یہی قیام اللیل ہے، نام مختلف ہے، عبادت ایک ہے۔ اصل میں یہ عبادت آدھی رات کے بعد کی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے آدھی رات کے بعد کی عبادت کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ انتہائی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سوچتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ آدھی رات کو اٹھے گا، سحری کا بندوبست کرے گا، اور آدھی رات کے بعد اگر وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے تو یہ دونوں کام میرے بندوں کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے اس آدھی رات کی عبادت کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ عبادت وہی ہے، عبادت وہی عبادت ہے جو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح کے نام سے ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ رکنا نہیں چاہیے۔ تراویح کی شکل میں جو ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، آدھی رات کو بھی ہمیں تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں حفصہ تیرا بھائی اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، مگر اس کے اندر ایک خامی ہے کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجیے، مسلمان کے اندر یہ خامی نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز میں سویا ہوتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ خامی نہیں ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ خامی نہیں ہے، یہ تو کفر ہے، کفر۔ اللہ نے ان نمازوں کو فرض قرار دیا ہے، اور فرض کو ادا نہ کرنا یہ خامی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ خامی کیا ہے؟ بندے نوافل سے دور ہو جائے، نوافل سے لاپرواہ ہو جائے، نوافل کی ادائیگی نہ کریں۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کے بعد یہ بند ہو جائے، یہ خامی ہے۔ 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس دن وعدہ کر لیا، اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں گا تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، آج ہم بھی یہ وعدہ کریں کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے اور نفلی روزہ رکھیں گے۔ شوال کا مہینہ آئے گا، شوال کے 6 روزے ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ہر پیر اور جمعرات کے روزے، ایام البید کے روزے، چاند کے اعتبار سے ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخوں میں روزے، محرم کے روزے، ذوالحجہ کے روزے، اسی طرح سے شعبان میں کثرت کے 7 روزے، یہ نوافل ہیں، ان کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ صدقہ و خیرات اللہ توفیق دیتا رہے گا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے۔ اگر ان چیزوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو ایک مسلمان بندے کی خامی ہے، یہ ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک عرفہ کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دوسرا خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھتے ہیں؟ اس خواب کو بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے، امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کأن فی یدی قطعۃ استبرق، وہ دیکھتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس ٹکڑے کے اندر، اس ریشم میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے کہ میں جنت میں رہتے ہوئے اگر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ فلاں محل کی میں سیر کروں، اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ ریشم کا ٹکڑا اڑتا اور مجھے ساتھ لے کر کے اڑتا، اور میں پوری جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ یہ خواب میں نے دیکھا، آنکھ کھل گئی۔ پھر میں اپنی بہن کے گھر گیا، اس دوسرے خواب کا بھی ذکر کیا، کہا کہ آپا اس خواب کی تعبیر بھی مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت حفصہ نے اس دوسرے خواب کا بیان کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ ان عبداللہ رجلا صالحا، حفصہ تیرا بھائی اب اللہ کا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔
اللہ کے جب ہم پسندیدہ بندے بن جائیں گے یقین مان لیجیے اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے اللہ سے، اور اپنی امت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وفی روایت علی طاعتک۔ ہر بندے مسلم کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے استقامت کے لیے، دین پر قائم رہنے کے لیے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، اللہ کے نبی برابر اپنی زندگی میں اس دعا کو آپ نے پڑھا، امت کو آپ نے تعلیم دی۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا ہونی چاہیے۔ جب بندہ اللہ سے دعائیں کرے گا، اس دعا کو پڑھے گا، دین پر ثابت قدمی کی دعا کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیشہ بندے کو دین پر قائم رکھے گا اور استقامت اسے عطا فرمائے گا۔ میں حیران رہتا ہوں میرے بھائیوں، جب اپنے اسلاف کی تاریخ میں پڑھتا ہوں، ایک شخص انتہائی طویل سفر کرتا ہے۔ کیوں سفر کرتا ہے؟ قافلوں کے ذریعہ سے اسے دین کی سمجھ آ چکی تھی، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو قافلوں کے ذریعہ سے اسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لے گا اللہ رب العالمین جہنم اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ لے کر کے سفر پر نکل گئے، چلتے 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 پاؤں چلاتے گئے، کمر ٹوٹ گئی مگر ہمت نہ ہاری۔ چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینے میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک بزرگ صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنے آیا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کہاں ہوگی؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ تو ایک ہفتہ پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر! اس بندے پر کیا گزرا ہوگا اس وقت جس نے ایک دو دن نہیں مہینوں سفر کیا؟ کیوں سفر کیا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں میں شامل ہو جاؤں، صحابیت کا شرف مجھے حاصل ہو جائے، میں بھی صحابی بن جاؤں تاکہ اللہ رب العالمین مجھ پر جہنم حرام کر دے۔ یہ جذبہ لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر! جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہفتہ پہلے انتقال ہو گیا اور رونے لگے، روتے روتے داڑھی تر ہو گئی۔ عبادہ بن صامت نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے اتنا طویل سفر کر کے آیا، اللہ کی مرضی تھی تیری ملاقات نہ ہو سکی، تو چل آج سے تیری حیثیت میرے یہاں میرے بیٹے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دین میں نے سیکھا ہے میں سارا دین اور سارا علم تجھے میں سکھاؤں گا۔ یہ چلے گئے، عبادہ بن صامت کے گھر رہنے لگے، اور عبادہ بن صامت انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم ملا تھا وہ سکھانے لگے۔ ایک وقت آیا عبادہ بن صامت بیمار پڑ گئے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سناب ہی، ان کا نام ہے سناب ہی، رونے لگے، اللہ سے درخواست کرنے لگے یا اللہ کے نبی سے مجھے ملاقات نہ ہوئی، ان کے ایک شاگرد کو تو نے میرا استاد بنا دیا، ابھی تو پورا دین بھی میں نے نہیں سیکھا تھا، ہمارے استاد بیمار ہو گئے، یا اللہ تو انہیں صحت دے دے۔ جب یہ آواز حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کہا سنابعی سن لو، موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی ابھی کتنی باقی ہے، لیکن سن لو جتنا علم میں نے اللہ کے نبی سے سیکھا تھا
وہ سارا علم تجھے میں نے بتا دیا، صرف ایک حدیث باقی ہے، صرف ایک سبق باقی ہے، وہ بھی تو آج سن لے۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ سبق سنانے بتانے لگے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنائی اور اس حدیث کا آخری لفظ الجنہ ان کی زبان سے ادا ہوا تھا، خرجت روحہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر! کیا زندگی اللہ نے دی ایمان والی، کیسی زندگی ایمان والی انہوں نے پائی، اللہ نے کیسی ایمان والی موت انہیں دی اور کیسا خاتمہ بالخیر فرمایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہاری موت آئے تو ایمان پر آئے۔ کس کو پتا ہے موت کب آئے گی؟ ہمیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہو تو ہمیں دین پر مستقیم رہنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ ایمان پر رہنا ہوگا، تب جا کر کے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری موت ایمان پر۔ اس کی دعا ہونی چاہیے، اٹھو آدھی رات کو کم سے کم، زیادہ نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لو تہجد کی۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت نماز ہے۔ جب بندہ 2 رکعت نماز پڑھ لے آدھی رات میں، اللہ کے محبوب بندوں کی لسٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور یقین جان لیجیے اللہ کو یہ نماز انتہائی محبوب۔ کیوں اللہ کو یہ نماز پسند ہے؟ جب آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، ریا سے محفوظ ہے یہ عبادت۔ آپ فجر میں آتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، ظہر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز میں بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تہجد کی نماز چاہے 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، ہر بندے مومن کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھنے اللہ کو انتہائی یہ نماز محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے دن ہیں 12 گھنٹے کے، 14 گھنٹے کے، یہ دن بڑے مختصر، راتیں بڑی مختصر، یہ تو دن اور رات گزر جاتی ہے، گزر جائیں گی، مگر یاد رکھو میرے نوجوان بھائیوں، وہ کل قیامت کا دن جو پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، نہ وہاں چٹل میدان ہے، نہ وہاں کوئی درخت ہے اور نہ وہاں کوئی سایہ ہے، مگر یوم لا ظل الا ظل، سایہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان اس دن قیامت کے دن چٹل میدان میں جہاں کوئی درخت کا سایہ نہیں، جہاں کوئی دیوار نہیں، اللہ کے عرش کے سائے تلے اس جوان کو جگہ ملے گی۔ جب دیگر جوان کلبوں میں، کرکٹ کلبوں میں اور کرکٹ کے میدانوں میں اور موبائل میں مست ہو کر کے اپنی جوانیاں گزار رہے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، وہی ایک نوجوان ایسا ہے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا۔ جتنے نوجوان اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ اپنے سینے پر دل ہاتھ رکھ کر کے ذرا تصور کریں، کیا آپ ہیں اس سے مستحق؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ہر پانچ نمازوں میں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو اللہ کے عرش کے سایہ تلے جگہ ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ آخری ایام ہے، اللہ کو منا لو۔ میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، یہ آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ کو منا لو۔ اللہ رب العالمین کو انتہائی مہربان پاؤ گے۔ کیسا مہربان ہے ہمارا رب جو ہمیں یہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ
इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। क्या प्यारा अंदाज है। एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है, बाप जानता है। बेटा जब गुस्ताखी कर लेता है, बाप को मनाने आता है, नाफरमानी करता है। जब बेटा बाप की शान में और बाप नाराज होता है, बेटा मनाने आता है। मां आवाज नहीं लगाती, बाप आवाज नहीं देता कि बेटा मैं तुझसे नाराज हूं, आ तू मुझसे माफी मांग, मेरे दिल में तकलीफ है, आ तू मेरे पास। आवाज नहीं लगाता, बेटा खुद जाता है बाप के पास, या मां को वसीला बनाता है कि चलो बाप से कहो बाप मेरे नाराज हैं, वालिद साहब नाराज हैं, वो मुझसे खुश हो जाए। लेकिन अल्लाह कहता है या इबादियल्लज़ीना असरफू, फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातब हो रहा है जो गुनहगार बंदे हैं, जो खताकार बंदे हैं। क्या प्यारा अंदाज है, क्या प्यारी स्टाइल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस प्यारे अंदाज में अपने बंदों को आवाज देता है, ऐ मेरे बंदो। ये नहीं कहा अल्लाह ने ऐ बंदो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिए, गुनाहों का एक अजीम गट्ठर उनके पास मौजूद है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक गुनाह नहीं, दो गुनाह नहीं, तुम्हारे 70 साल 80 साल गुनाहों को मैं एक लम्हे में मिटाने के लिए तैयार हूं। शर्त ये सच्ची दिल से तुम एक बार कह दे या अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे। एक बार अस्तग़फिरुल्लाह तेरे पढ़ने से तेरे 70 साल, तेरे 80 साल के गुनाहों को माफ करने के लिए मैं तैयार। यह है हमारा रब। आपका रब कैसा है मालूम? एक गज़वे में एक शीरखार बच्चा सहाबा के हाथ लग गया, सहाबा उसे मदीने में लेकर के आ गए। उसकी मां अपने शीरखार दूध के बच्चे को ढूंढते ढूंढते मदीना आ गई। सहाबा से मुलाकात हुई, सहाबा ने उसके छोटे से बच्चे को दिखाया, कहा देख तेरा यही बेटा? हाँ मेरा यही बेटा। जब उस औरत ने अपने बच्चे को पाया, अपने सीने से लगा लिया, उसके पूरे वजूद को वो चूमने लगी, चाटने लगी, मारे मोहब्बत के। मां की ममता, मां की ममता। शीरखार बच्चा, छोटा सा बच्चा है, गायब हो गया जंग में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस मंजर को देख रहे थे और सहाबा से फरमाया अतरौना हाज़िहिल मरअ तारिहतन वलदहा फिन्नार। इस औरत को देख रहे हो, अपने बच्चे के वजूद को चाट रही है, चूम रही है, अपने सीने से लगा रही है, कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से। हाँ अल्लाह के रसूल हम देख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम ये सोच सकते हो कि ये औरत अपने इस बेटे को जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है कभी आग में डाल सकती है? ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो कभी नहीं आग में डालेगी। कहा सुनो अल्लाह रब्बुल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औरत जिस कदर अपने बेटे से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस औरत से कहीं ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। क्या अल्लाह चाहेगा, क्या अल्लाह चाहेगा कि आपको जहन्नम में डाल दे? लेकिन जब आप खुद ही नहीं जन्नत में जाना चाहते हैं तो अल्लाह अपने उन गुनहगार बंदों को जहन्नम में फेंकेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उस मेहरबान रब के अहकाम की पाबंदी करते हुए अपने आप को इस्लाम के रास्ते पर ले आओ और अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सुबह होती है अल्लाह ताला अपना हाथ फैला देता है। अल्लाह यब्सुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीइल लैल। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात में अगर तुमने छुप छुप करके गुनाह किए हैं, रात भर गुनाह में गुजार दी है तुम्हें, कि कोई नहीं देखता है मगर मैं तो देख रहा था। अब तो सुबह हो गई, रोशनी हो गई, अब तो आजा और अपने गुनाहों की माफी मांग ले और कह दे या रब मुझसे गुनाह हो गया, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं तेरे रात भर के गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब रात होती है, दिन चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन रात को अपना हाथ फैला देता है और कहता है पूरा दिन तूने झूठ बोला, अल्लाह की नाफरमानी की, तूने गद्दारी की,
تو نے اللہ کی نافرمانیوں میں پورا دن گزار دیا ہے، آجا اب تو دن چلا گیا، رات کا سناٹا ہے، تو آجا میرے دربار میں اور ایک بار کہہ دے یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، پورے دن کی جھوٹ کو، پورے دن کے تیرے گناہوں کو، پورے دن کی تیری نافرمانیوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آخری اوقات بچے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، آج بھی اگر جس بندے نے پورے 27 دنوں تک کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ آ جاؤ اللہ کے دربار میں، ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں اپنے اس پر مہربان رب کو منا لو۔ آسان ہے بندوں کا منانا، بندوں کو منانا، بندوں کو خوش کرنا مشکل ہے، مگر وہ ہمارا رب انتہائی مہربان رب ہے، اس کے سامنے صرف ایک بار سچے دل سے کہہ دو یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم بھی اس منبر سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر ہماری زبان سے کوئی ناشائستہ جملہ نکلا ہو جو تجھے ناراض کر گیا ہو، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں جہنم کے آگ سے تو بچا لے، رب العالمین ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو صحیح اسلام سکھا دے، رب العالمین جو بیمار ہیں رب العالمین انہیں اپنی قدرت کاملہ سے شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، رب العالمین ہمارے روزوں کی قدر فرما، رب العالمین ہمارے تراویح کی قدر فرما، رب العالمین ہم نے جو تلاوتیں کی ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے یا اللہ ان ساری عبادتوں کو جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔